إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا، مقصد بتلا دیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم اللہ رب العالمین کو راضی کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو۔ بھائیوں، بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ہمیں گمراہیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ بھائیوں، رمضان سے ہم بہت قریب ہو رہے ہیں، اور رمضان کا یہ مہینہ سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 8-9 دن تقریباً اور رمضان مبارک کے باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحت کے ساتھ رکھنا، پروردگارہ توفیق دینا، ہم تمام کو رمضان کی روزی ہم رکھیں اور پھر اس کی گھڑیوں سے، رمضان کی ساعتوں سے پروردگارہ بھرپور فائدہ ہم تمام اٹھائیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مقصد بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، اور ایسا نہیں صرف تمہارے اوپر، بلکہ اللہ کہتا ہے تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں اللہ نے تمام امتوں پر روزہ فرض کیا۔ مقصد بیان کیا، کیوں؟
لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن تنہائی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے اندر کتنا ہے؟ تو رمضان یہی سکھانے کے لیے آتا ہے، تم کو متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ بھائیوں، انسان تجارت کر رہا ہے، تجارت کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو پتا کہ مال ہم صحیح نہیں دے رہے، سامان اس کی قیمت ہم نئی سامان کا قیمت لے رہے ہیں، لیکن جو مال ہم دے رہے ہیں وہ مال درست نہیں ہے، یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ ایک انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، وہ کبھی تجارت کرے گا بالکل ایمانداری کے ساتھ، مومنوں سے معاملہ کرے گا بالکل امانت داری کے ساتھ، وہ خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ سکھانے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اور کتنا مقام ہے اس شخص کا جو اللہ رب العالمین کا ڈر جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بارہا سنی، 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے بعد کوئی سایہ ہوگا نہیں، صرف اللہ کے عرش کا سایہ۔ اللہ 7 خوش نصیبوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اس میں سے رسول نے ایک اس شخص کو بھی ذکر کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی تنہائی میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، گھر میں تنہا وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کی جہنم کو یاد کیا، جہنم کو یاد کر کے رو پڑا۔ نبی فرماتے ہیں یہ شخص بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو بھائیوں، یہ رمضان فضیلت ہم سنتے رہتے ہیں، اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ رمضان کی تیاری میں یہ چیز ہے، رمضان کے احکام و مسائل انسان جان لے، وہی احکام و مسائل جو ہمیشہ آتے رہتے ہیں، نئی کوئی چیز نہیں، وہی مسائل جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، وہی اسی کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے احکام و مسائل ہم کو معلوم ہو جائیں۔ تو فضیلت کے حوالے سے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے حالت ایمان میں ثواب کی امید سے روزے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالی سابقہ تمام اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان کا قیام کر لیا۔ آج انسان تراویح پڑھتا ہے، بڑی بے چینی ہوتی ہے، اگر حافظ صاحب نے تھوڑی سی طویل کر دی انسان پریشان۔ ثواب ذکر کر رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کا قیام اس نے تراویح پڑھ لی ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کرتے ہوئے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے لیلۃ القدر جاگ لی ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پروردگارہ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ ایک رات 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، کون سی ہے نہیں بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے چاہا امت کو بتلا دیا جائے۔ 2 مسلمان لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، فرمایا جو طاق راتیں ہیں آپ اس میں سے اس کو تلاش کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ثواب 1000 مہینے سے بہتر قرآن نے اس کو قرار دیا۔ تو یہ مہینہ نفلی روزے کے حوالے سے
آدمی میدانی کارزار میں ایک روزہ رکھ لیا، ثواب ذکر کیا، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، فرمایا ایک روزہ رکھ لیا میدانی کارزار میں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ 70 سال اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا دے گا اللہ تبارک و تعالی نہیں بیان کیا۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے یدعو، اللہ کہتا حدیث قدسی یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرا بندہ اپنی شہوت کو، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے میرے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، صرف ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو بھائیو یہ روزہ قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا، کہے گا کہ اللہ کھانے پینے کی تمام چیزیں تھیں، میں نے اس کو منع کر دیا، کھا نہیں سکتا، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی اللہ نے حلال کی، اللہ تیرا بندہ تمام چیزوں سے دور رہا، اے اللہ میں شفاعت کر رہا ہوں اس کے لیے، اے اللہ اس کو تو جنت میں داخل کر دے۔ نبی فرماتے ہیں روزہ سفارش کرے گا اور اللہ ضرور اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ ایسے ہی قرآن بھی سفارش کرے گا، اللہ میں نے نیند سے اس کو روک دیا، اللہ جاگ جاگ کر یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ رب العالمین اس کو تو جنت میں داخل کر دے، اے اللہ سونے سے میں اس کو منع کر دیا تھا، رات کو بہت کم یہ سوتا تھا اور اکثر رات کے حصے میں یہ قیام اللیل کر رہا ہے، کہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ بھائیو مسائل پہ ہم آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ چاند کے تعلق سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے چاند دیکھا جائے۔ آج آدمی چاند دیکھتا ہے موبائل میں، لوگوں نے چاند دیکھنا چھوڑ دیا اور چاند دیکھتا انسان 29 کا پھر دعا پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ صحیح ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ہر مہینہ کا چاند نیا چاند نکلے آپ اس دعا کو پڑھیں گے۔ رمضان کا چاند ایسا نہیں کوئی اسپیشل دعا ہے، کوئی مخصوص دعا ہے، نہیں، وہی دعا آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر بھی توحید کا پیغام اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر سلامتی والا، امن والا بنا کر نکالنا۔ اے چاند سن، تیرا اور میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد نبی نے تعلیم دی 29 کا چاند نہیں، شعبان کے 30 دن مکمل کر لیے جائیں، پھر اس کے بعد روزہ رکھا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے حوالے سے بیان فرمایا۔ چاند کسی نے یہاں پر ہمیں نہیں دکھا، چاند بتلی ہے، گجرات میں، واپی میں، یو پی میں کسی نے دیکھ لیا، عادل انسان ہے وہ، ایک انسان گواہی دے دے، شرط یہ کہ عادل انسان، اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا رمضان کی شروعات کے لیے۔ رمضان 29 ہو چکے، اب 2 شخص گواہی دیں گے کہ ہم نے چاند دیکھا، تب مانا جائے گا۔ تو رمضان کی شروعات کے لیے ایک شخص، ایک عادل شخص گواہی دے دے میں نے چاند دیکھا، اس کی گواہی معتبر ہے۔ اور 29 رمضان روزے ہم رکھ چکے، کوئی انسان گواہی دے، ایک نہیں بلکہ 2 عادل انسانوں کو گواہی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد تراویح کا مسئلہ آتا ہے۔ ہمیشہ جب رمضان آتا ہے یہ مسئلہ شدت سے اٹھایا جاتا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے یہ مسئلہ آج تک برابر اس میں اختلاف رہتا ہے۔ حالانکہ واضح مسئلہ، تراویح، قیام اللیل، تہجد سب ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ تراویح رمضان میں عشاء کے بعد پڑھتے اس کو تراویح بولتے ہیں، وہی انسان رات کے آخری پہر میں رمضان کے علاوہ پڑھتا تہجد ہے، وہی قیام اللیل۔ تو یہ تمام نام، قیام اللیل بولیے آپ، تہجد بولیے، تراویح بولیے، سب کے صرف ایک ہی نام ہے
اس کے نام الگ الگ ہیں لیکن چیز وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے ایک رات نماز پڑھی، صحابہ کو معلوم چلا، صحابہ کثرت سے آپ کے پیچھے جمع ہو گئے، اتنی بڑی تعداد، بہت طویل آپ نے نماز پڑھائی۔ دوسری رات پھر آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کی تعداد اور بڑھ گئی۔ تیسرے دن آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کہتے ہمیں ڈر ہوا کہیں ہماری سحری چھوٹ نہ جائے، اتنا طویل، اتنا لمبا آپ نے قیام کیا۔ اللہ کے رسول کہتے چوتھے دن صحابہ اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نکل آئے، کوئی کھانس کے اشارہ کر رہا ہے، کوئی طرح طرح سے اشارہ کر رہے، لیکن اللہ کے رسول نہیں نکلے۔ صبح ہوئی، آپ نے فرمایا صحابہ تم اشارہ کر رہے مجھے معلوم تھا لیکن مجھے ڈر ہو گیا، تمہارا شوق دیکھ کر، تمہارا جذبہ دیکھ کر مجھے ڈر ہو گیا کہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان میں تمہارے اوپر تراویح کو کہیں فرض نہ کر دے۔ بھائیو، اس ڈر کی بنیاد پر آپ ہٹ گئے، کہیں اللہ تمہارا شوق عبادت دیکھ کر، کہیں اس قیام اللیل تہجد جو سنت ہے، نفل ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان میں اس کو فرض نہ کر دے، اس لیے میں نہیں نکلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے تمیم داری اور ابی بن کعب سے کہا تھا کہ لوگوں کو 8 رکعت تراویح پڑھائیں، اور عبد الرحمن بن قاری کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیا، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ بتا دیا جائے، یہ سب اختلافی مسائل ہیں۔ 2010 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو عبد الرحمن بن قاری کہتے ہیں رمضان کا مہینہ میں نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دیکھا کوئی یہاں تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں پر اکیلے اکیلے، سب الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی امام کے پیچھے، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، ایسے ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی، کاش میں ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب کو آپ نے ان کا امام بنا دیا۔ کہا کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ آئے پھر دوبارہ رمضان کی راتوں میں، سب لوگ ایک امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ بدعت، صرف بدعت کا لفظ استعمال کر دیا، لے کے اڑ گئے کہ بدعت کی 2 قسمیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ حضرت عمر نے کہا یہ طریقہ جو نیا، حالانکہ نیا نہیں، اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھائی تھی، آپ کو ڈر تھا کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے، اس لیے آپ نے نہیں۔ تو حضرت عمر نے جو بدعت کہا لغوی اعتبار سے ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے بدعت ثواب سمجھ کر کوئی انسان ایسا کام کرے، ثواب سمجھ کر، شریعت میں کوئی دلیل نہیں اس کی، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، اور نہ صحابہ سے کوئی طریقہ منقول، یعنی ثواب سمجھ کر وہ ایسا کر رہا، تو یہ بدعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعت سے مراد لیا کہ لغوی اعتبار سے یہ جو طریقہ ہے نیا، بڑا اچھا طریقہ ہے، حالانکہ اسی وہی طریقہ تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، چوتھے دن آپ نہیں نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت پر فرض کر دے اور پھر میری امت استطاعت نہ رکھے، میں ایک بوجھ ڈال دوں اپنی امت پر، اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ بھائیوں، کتنی رکعتیں تراویح ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1147 ہے، 1147، تو 1147 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعتا، فرمایا کہ اللہ کے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے آپ نے زائد نہیں پڑھی، آپ 4 رکعت آپ نے پڑھی 2 کر کے،
پھر مت پوچھئے کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنا طویل قیام تھا، آپ نے وہ پڑھی، بیچ میں کچھ آرام کیا، پھر 4 رکعت پڑھی۔ حضرت عائشہ کہتی مت پوچھو ان کا حسن، کتنی خوبصورتی، کتنا خشوع تھا ان نمازوں میں، اور کتنا طویل قیام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ 8 رکعت، پھر 3 رکعت آپ نے وتر کی نماز پڑھی۔ تو بھائیو، تعداد وتر تراویح کی 8 رکعت ہے، اور وتر 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر آپ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ وتر 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ وتر 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے طریقے ثابت ہیں، جس میں 1 سے لے کے 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 3 بھی ہے۔ صحیح ابو داؤد کی 1260 نمبر کی صحیح حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا الفطر حق علی کل مسلم، فرمایا فطر ہر مسلمان پر حق ہے، جو چاہے 5 رکعت پڑھنا 5 پڑھے، 3 چاہے 3 پڑھے، 1 چاہے 1 پڑھے، اور دیگر روایتوں میں 1 سے لے کر 9 تک کی، یعنی 1 رکعت بھی وتر پڑھے۔ اس کے اندر ہے جو ڈرے کہیں اذان نہ ہو جائے، سحری نہ چھوٹ جائے، 1 رکعت وتر پڑھ سکتا ہے وہ انسان، تو 1 رکعت بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، وتر 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، 3 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مغرب اور اس 3 رکعت وتر کو ایک جیسی نہ بناؤ، اس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، 2 رکعت پڑھ کے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے سلام پھرتے ہیں۔ ایسے اگر کوئی وتر پڑھ رہا ہے، رسول نے اس سے منع کیا ہے، آپ نے فرمایا مغرب سے اس کو مشابہ نہ کرو، مغرب کی طرح مت بناؤ۔ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں 3 رکعت ڈائریکٹ پڑھتے، بیچ میں تشہد نہیں کرتے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ ایک طریقہ صحیح بخاری کے اندر اور ذکر کیا، انسان 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، الگ سے 1 رکعت پڑھ لے، یہ بھی الگ ہو گیا۔ 5 رکعت پڑھے گا انسان وتر، تو آخری 5ویں رکعت ہوگی، اسی کے اندر تشہد کے سلام پھیر دے گا۔ 7 پڑھے گا، 7ویں میں لگاتار پڑھے گا، سب میں اٹھے گا، بیچ میں تشہد نہیں کرے گا، 7ویں رکعت میں سلام پھیر دے گا۔ 9 رکعت وتر پڑھے گا، وہ 8 رکعت پڑھ کے تشہد کرے گا، پھر اٹھے گا، پھر 9 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ یہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آمین۔ بارہا میں بتایا کہ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، فیمن ہدیت، جیسا کہ تو نے صحابہ تبع تابعین ان لوگوں کو ہدایت دی، اللہ ایسے مجھ کو ہدایت دے دے۔ تو شروع کے 5 جملے جو ہیں وہ دعائیہ جملے ہیں۔ آمین کہاں کہی جاتی؟ دعا پر۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اے اللہ مجھے عافیت دے، فیمن عافیت، جیسے صحابہ کو تو نے، نبیوں کو تو نے عافیت دی، اللہ ہم کو بھی عافیت دے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت، یہاں تک کی آمین کہی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ثنا وہاں پر آمین نہیں کہی جائے گی، اور ہاتھ جو اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، نبی سے تو طریقہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے ایسے مسائل ہیں بہت اختلاف اس میں نہیں کرنا چاہیے، نہ اٹھانا ہی، رسول سے طریقہ ثابت نہیں۔ بعض صحابہ کے بارے میں جو کرنٹ جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ان لوگ جیسے کفایت اللہ سنابلی اور بڑے بڑے عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے ذکر کیا جاتا ہے اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے۔ بہرحال واللہ عالم، تو یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ اٹھانا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد بھائیوں، فرض روزوں کی نیت کا مسئلہ آتا ہے۔ فرض روزہ، اس کی نیت آپ صبح صادق سے پہلے، صبح کی جو اذان ہوتی ہے جس میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، ایک تو پہلے اذان ہوتی ہے، اس میں کھانے پینے والی اٹھ جاؤ، سحری وغیرہ تیار کر لو، پھر جو نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کو فرض روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ابو داؤد نسائی ترمذی کی صحیح روایت ہے. فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. ہاں نفلی روزہ آپ کو رکھنا ہے، آپ فجر کے بعد بھی نیت کر سکتے. اللہ کے رسول اما عائشہ کے پاس آتے، پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے؟ عائشہ کہتی اللہ کے رسول کچھ بھی کھانے کو نہیں. کہا ٹھیک ہے عائشہ میں روزے سے ہوں. تو نفلی روزہ ہے فجر کے بعد نیت کی جا سکتی ہے، فرض روزہ ہے اس کی نیت اذان سے صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے. اچھا نیت کے تعلق سے زبان سے کہا جاتا ہے، آپ کہیں جاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانا، ایسے بولے، لوگ بولے پاگل ہیں. ایک حدیث مطلب ذکر کرتی ہے، حدیث نہیں ہے، کسی نے بنا کے وہ کوٹ کر دیا. کہتے کیسے ہیں نویتو بصوم غد کر کے کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. یہ من گھڑت موضوع ہے، کسی کا قول ہے اس نے حدیث بنا دیا. ڈٹے ہوئے ہیں بھائیوں، نیت کا مطلب آپ دل سے ارادہ کر رہے ہیں، یہ سکھایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. زبان سے آپ نے کچھ بھی جملے بیان کر دیا اللہ کے رسول نے نہیں سکھائے، وہ بدعت ہوگی. اس لیے نیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے. انما الاعمال بالنیات، نبی فرماتے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا زبان سے کوئی بھی الفاظ نکالیں گے آپ وہ بدعت ہوگا. اس کے بعد سحری کے مسائل آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ سحری کھایا کرو، اور یہ سحری کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. فرمایا صحیح بخاری کی روایت تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا لوگوں تم سحری کھایا کرو، اس لیے سحری کھانے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برکت ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز یہ سحری ہے. فرمایا سیام فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. صحیح مسلم کی روایت ہے 1096 نمبر کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی چیز یہ سحری ابھارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سحری کو اللہ کے رسول تاخیر سے کھایا کرتے، ایسا نہیں انسان 12 بجے سحری کھا لے سحری نہیں ہوگی. یہ ابھارا ہی کہ سحری تاخیر تک کھاؤ. ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول سحری کھاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. کتنا بیچ میں وقفہ ہوتا، کوئی انسان قرآن کی 50 آیات پڑھ لے. مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے رسول تاخیر سے سحری کھایا کرتے تھے. آج جہاں جائیں گے کتاب و سنت کو ماننے والوں کو چھوڑ کر، اہل حدیثوں کو چھوڑ کر آپ کو اس حدیث کی خلاف ورزی ہی ملے گی. سحری انسان کیا ہے 10 منٹ پہلے ہی چھوڑ دے گا. افطار میں کہا کہ جلدی کرو تو اس میں احتیاط کے طور پر 5 منٹ 2 منٹ تاخیر کی جائے گی. تو بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ سحری کو تاخیر تک کھایا جائے. اس کے بعد ہے افطار. سورج غروب ہوا روزہ آپ کا ختم، اب آپ احتیاط نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صحیح بخاری کی حدیث ہے 1957 نمبر کی. فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا مطلب سورج غروب ہوا بس روزہ آپ کا ختم، افطار کیجئے. 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ احتیاط نہیں چلتا. اگر آپ نے احتیاط کے نام پر 2 منٹ تاخیر کی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کام کیا، لہذا آپ گناہ گار ہو جائیں گے. اس کے بعد بھائیوں افطار جو ہم کریں گے بسم اللہ کہہ کے انسان افطار کرے، اور پھر افطار تازہ کھجور سے کرے بہتر ہے. ورنہ کوئی بھی چیز میسر آ جائے، لوگ نمک سے بولتے کہ سنت ہے، کوئی پانی سے بولتا یہ سنت ہے. کھجور کے ساتھ آپ نے کہا کہ یہ مل جائے تازہ کھجور، آپ اس سے افطار کیا کرتے تھے. پھر بھی کوئی بھی چیز میسر آ جائے آدمی اس سے افطار کر لے. اس کے بعد بھائیوں روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، بڑے مسائل ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی میں کچھ ایسے مسائل
میں سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا ہے۔ یہ بتائیے آپ کہ عورت اگر اس کو احتلام ہو جائے کیا اس پر غسل ہے؟ پاس میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی تھی، فوراً سے ہاتھ رکھ لیا منہ پر اور کہا کیا پوچھ رہی ہو؟ کیا عورت اس کو احتلام ہو؟ مرد حضرات کو احتلام ہوتا ہے، نائٹ فال ہوتا ہے، عورت؟ اللہ کے رسول نے ڈانٹا، کیا بات کر رہی ہو؟ اگر اس کو احتلام نہ ہو، آپ نے فرمایا سلیم جو پوچھ رہی ہو، ہاں عورت ناپاک ہوتی اس کو احتلام ہو جاتا ہے، جب وہ تری دیکھے، گیلا پن دیکھے تو وہ غسل کر لے۔ اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا اگر عورت کو احتلام نہ ہوتا پھر بچہ کبھی ماں پر جاتا ہے، کبھی باپ پر جاتا ہے، یہ مشابہت کیسے ہوتی؟ بھائیو، روزہ کل 8 چیزیں ہیں، اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر عمدن کھانا پینا، انسان کھا لے پی لے جان بوجھ کر، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چیزیں دوسرے نمبر پر ہے، وہ چیزیں جو کھانے پینے سے حکم میں ہیں۔ کھانے پینا انسان کھا تو نہیں رہا ہے لیکن اسی حکم میں ہے، جیسے طاقتور انجیکشن لگوا دیا یا گلوکوز انسان چڑھوا رہا ہے، تو یہ طاقتور چیزیں ہیں نا، آدمی کو طاقت مل رہی ہے، تو فرمایا کھانے پینے سے جان بوجھ کر یا وہ چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز ہے بیوی سے ہم بستری، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کفارہ بھی شریعت نے بہت خطرناک ذکر کیا ہے، ایک غلام آزاد کا، غلام تو ہے نہیں، پھر فرمایا کہ 60 دن کا لگاتار وہ روزہ رکھے گا، بیچ میں وقفہ بھی نہیں کرے گا۔ اگر دن کی حالت روزے میں اپنی بیوی سے اس نے ملاقات کر لی، ہم بستری کر لی، اتنا بڑا کفارہ کا یہ نہیں کر پائے گا، 60 مسکینوں کو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو تیسری چیز تھی بیوی سے ہم بستری۔ اور اسی طریقے جو چیزیں ہم بستری کے قائم مقام، نوجوان اگر غلط طریقے سے منی نکال رہا، مشت زنی کر رہا، یہ تمام چیزیں بھی ماسٹربیشن کہہ لیجیے اس کو، یہ تمام چیزیں بھی روزہ کو توڑ دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس وہی روزہ کو ختم کر دیتا ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا، جان بوجھ کر انسان اپنا ہاتھ اپنے منہ کے اندر داخل کرے، الٹی کرے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ختم کرنے کی نیت کر دے، نیت سے روزہ رکھا تھا، نیت کر دیا میرا روزہ ختم، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد 8ویں چیز ہے مرتد ہو جانا، اسلام کو چھوڑا، ختم ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا اس کا۔ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ایک بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ مجھے آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا ہے، آنکھیں کچھ کروانا ہے، اس میں ڈراپ ڈالنا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال وہی چیزیں ہر رمضان میں اٹھتی ہیں، چیزیں وہی ہیں، کوئی نئی نہیں ہے۔ تو تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون دینے سے کسی کو ضرورت، آپ کو خون دینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون چڑھوانے سے آپ گئے علاج کے لیے، اچانک خون چڑھوانا پڑا، آپ کو دینا، اس کو چڑھ رہا ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے احتلام سے آپ کے اختیار میں نہیں، انسان سویا احتلام ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پیسٹ سے، پیسٹ انسان کرتا منزن، برس اور کیا کیا کرتا ہے، مسواک، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں کان میں ڈراپ انسان ڈالتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ حلق میں ایک یہ بھی لوگوں نے مسئلہ لکھا، حلق میں مکھی چلی گئی، ہوتا ہے کبھی کبھار، گرد و غبار چلا گیا، مکھی چلی گئی، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں یہ منع کیا گیا ہے کہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے منع کیا، خوب کس کے۔ رمضان کے علاوہ آپ نے کہا اچھے سے ناک میں پانی چڑھاؤ اور اچھے صاف کرو، لیکن روزہ کی حالت میں کہا کہ تم روزے سے احتیاط، بہت کم بہت زیادہ نہیں چڑھانا، آپ کو ہلکا سا کریں، اندر نہ چلا جائے۔ لیکن غلطی سے چلا گیا، آپ غسل کر رہے تھے، پانی چلا گیا، آپ نے ناک میں پانی چڑھایا، اتفاق سے چلا گیا، غلطی سے چلا گیا، تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بھائیوں، بھول کر کچھ کھانے پینے سے بھی روزہ
نہیں ٹوٹتا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، وہ کھا لے، بھول کر اس نے کھا لیا، روزہ تھا، فریج کھولا، پانی پی لیا ٹھنڈا، بعد میں یاد آیا، تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، روزہ صحیح ہے اس کا۔ سحری کھائی، گوشت وغیرہ کھایا، بعد میں کچھ دانت میں پھنس گیا، بوٹی وغیرہ نکال لائے، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک بزرگ کا سوال تھا، میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، یہ مسائل جاننا چاہیے۔ بہت شرماتے انہوں نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، اللہ کا صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کہتی ہیں حالت روزے میں آپ اپنی بیویوں کو، مراد خود لے رہی تھیں، بوسہ آپ نے دیا، اور اللہ کے رسول سے زیادہ اپنے اوپر قابو کون کر سکتا؟ لہٰذا اپنے اوپر کنٹرول ہے، انسان اپنی بیوی کا بوسہ دے سکتا، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے خود بخود قے آ جائے، الٹی آ گئی انسان کو، سحری کھایا الٹی آ گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر الٹی کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے حوالے سے کریم، لپسٹک کیا کیا لگاتی ہیں، اس سے مہندی وغیرہ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور روزہ کی شرطیں، روزہ کب انسان رکھے گا؟ پہلی شرط ہے مسلمان ہو، مسلمان نہیں تو روزہ نہیں۔ دوسری شرط روزہ کے لیے عاقل ہو، عاقل ہے تو فرض، بچے ہیں فرض نہیں ہے، آپ عادت کے طور پر رکھوائیے، صحابہ اکرام رکھواتے تھے لیکن ان پر بچوں پر فرض نہیں ہے۔ بلوغ شرط ہے، بالغ ہو تب روزہ فرض، بالغ نہیں تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن ان کو رکھنا چاہیے۔ اقامت یہ شرط ہے، آدمی مقیم ہو، سفر کر رہا ہے تو روزہ چھوٹ ہے، وہ روزہ نہیں رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ اسی طریقے سے قدرت، طاقت ہی نہیں روزہ رکھنے کی تو اس پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اور چھٹی چیز ہے کوئی معنی، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو روزہ اس پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے حوالے سے حاملہ عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، مرضیہ ہے، دودھ پلا رہی عورت، اگر مشقت ہو اس کو تو شریعت کہتی ہے وہ کفارہ دے گی، قضا نہیں کرے گی۔ پہلے ہم لوگوں کو پڑھایا گیا، قضا ہی پڑھایا گیا، لیکن بڑے بڑے جو آج کے وہ ہیں، بڑے بڑے جو علماء ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فدیہ دے گی، قضا نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا یہی واللہ عالم زیادہ صحیح لگتا ہے کہ عورت اگر دودھ پلا رہی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ فدیہ دے گی، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی 2 وقت کا۔ اسی طریقے سے مریض اور مسافر، یہ مریض ہے روزہ چھوڑ دے گا، بعد میں صحیح ہو گیا، بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ مسافر سفر کر رہا ہے، روزہ دقت چھوڑ دے گا، رکھ سکتا اگر چاہے تو، لیکن شریعت نے رخصت دی ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ ایسا مریض لگاتار مریض ہے، وہ بیماری صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو یہ لوگ بھی فدیہ دیں گے، شریعت نے معاف کر دیا، یعنی ایک مسکین کو یہ لوگ کھانا کھلائیں گے۔ شوگر پیشنٹ ہے، بار بار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، شوگر کا مریض ہے، شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ بھی کیا کرے، ایک مسکین روزہ چھوڑ دے، اور وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کفارے کے طور پر کھلائے گا۔ ایک مسئلہ اور ذکر کیا گیا کہ ایئرپورٹ پر انسان نے افطار کیا، فلائٹ میں بیٹھا، فضا میں گیا، سورج نگاہ پڑ لے سورج ہے، اس کا روزہ صحیح، جہاں پر اس نے افطار کیا وہاں پر سورج غروب ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے ایک شخص روزہ افطار کیا، سفر کیا، دوسرے ملک میں پہنچا، دوسرے شہر میں پہنچا، کہیں پہنچا، ایسے بہت سے شہر ہیں، دیکھا یہاں سے افطار کر گیا وہاں دن ہے، اس کا روزہ صحیح، وہ جہاں اس نے افطار کیا تھا وہاں کے اعتبار سے سورج غروب ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے حوالے سے ہے، وقتی افطار، عورت کو حیض آ گیا، افطار کا وقت قریب، حیض آ گیا، سورج نہیں غروب، روزہ اس کا ختم ہو جائے، بعد میں اس کی وہ قضا کرے گی۔ اور اسی طریقے سے حیض آیا، روزہ افطار کر لیا، حیض آ گیا، نماز نہیں پڑھ پائی اس نے، روزہ اس کا یہ صحیح ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں معاف کر دی ہے۔ روزہ سورج غروب ہونے کے بعد حیض آیا، افطار کر لیا لیکن نماز نہیں پڑھ پائی، تب بھی اس کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طریقے سے حائضہ اور نفاس والی خواتین قرآن کی تلاوت، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے
کہ جنبی کیا ہے؟ فرض سے نہا سکتا ہے، لیکن حائضہ عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، وقت کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے سعودی عرب کے لوگ بھی وہ حدیث کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں ایک راوی اسماعیل بن ایاز، اس کو بھی وہ لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ لمبی مدت ہے، عورت ناپاک ہو گئی 7-8 دن جائے گا، وہ قرآن کو ٹچ نہیں کرے گی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی، دستانہ یا رومال وغیرہ پہن کر قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ ایسے ہی نفاس والی خواتین ہیں وہ عورتیں بھی اسی طریقے سے۔ ایک سوال اور پوچھا گیا، میں روزہ رکھتی ہوں، عورت نے سوال پوچھا، اور شوہر روزہ نہیں رکھتا ہے، دن میں اس کے لیے کھانا بنانا، یہ گناہ پر مدد ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ اور معصیت کے کاموں پر مدد نہ کرو۔ بیمار بھی نہیں ہے، ہٹا کٹا صرف نوکری کے لیے روزہ نہیں رکھتا ہے، دن میں وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، اور عورت دن میں اس کے لیے کھانا نہیں بنائے گی، اگر بنا رہی ہے تو گناہ اور معصیت کے کاموں میں اس کا تعاون ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اذان ہو رہی، میں اٹھ نہ سکی، اذان ہو رہی ہے، اگر کچھ کھا لیں پی لیں، رسول کا یہ معمول تھا کہ اذان سے پہلے آپ تمام کھانے پینے سے فارغ ہو جاتے تھے، لیکن ایسی حالت ہے اگر اذان ہو رہی ہے اسی وقت آنکھ کھلی تو پانی وغیرہ کھجور وغیرہ انسان کھا سکتا، روزہ اس کا صحیح ہوگا۔ اس کے بعد کھانا بناتے وقت عورت نمک چکھ سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قول کہتے کوئی حرج نہیں، عورت کھانے میں نمک چیک کر سکتی ہے حالت روزے میں۔ چکھا صرف کیا، پانی ہم نے زبان پہ نہیں لیتے ہیں، پانی لے کے کلی کرتے، ایسے ہی نمک انسان خالی ٹچ کر دے معلوم ہو جائے گا، باقی کلی کر دے، تو عورت کھانا بناتے وقت نمک وغیرہ چکھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حیض والی خواتین فجر سے پہلے پاک ہو جائیں، روزہ وہ رکھیں گی، ابھی غسل نہیں کیا، اس نے غسل سحری کر چکی ہے، ابھی غسل نہیں کیا، تو وہ بعد میں سحری کھا لی، غسل کر کے وہ نماز پڑھے گی۔ اس کے بعد اگر ایک سوال اور ہے، اگر کوئی خاتون سستی و تغافل سے دوسرے رمضان تک گزشتہ رمضان کی قضا نہ کر سکی، وہ جب چھوٹ جاتے ہیں، ایک رمضان گزر گیا، ایک اور گزر گیا اور قضا نہ کر سکی، کیا کرے؟ وہ قضا بھی کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے گی، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے گی۔ بھائیو، یہ کچھ مسائل تھے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ مسائل ایک مرتبہ بتا دیے جاتے ہیں تاکہ انسان جو روزہ رکھ رہا ہے موٹے موٹے مسائل اس کو معلوم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق جو باتیں کہی ہیں ہم تمام کو قرآن و حدیث کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہوں اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگارہ وہ موحد تھے، توحید والے تھے، اللہ ان سے کچھ خطائیں ہوئی، کچھ گناہ ہوئے، اللہ ان کے گناہوں کو تم معاف کر دے۔ پروردگارہ کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگارہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھنا، حالت اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، دنیا سے جائیں پروردگارہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دینا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔